السلام علیکم۔ کورونا، الرجی جیسی بیماریاں اور لمبا سجدہ۔ یہ تحریر اب لکھ رہا ہوں کیونکہ شاید اس کے اب سب سے زیادہ ضرورت ہو لوگوں کو۔ اس کو خوب شیئر کیجیے دوستو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ گزشتہ سال میری والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پاکستان میں تھی اور میں یورپ میں تھا۔ والدہ نے اپنے 7 بچوں کو پالنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ زندگی کے 20 سال انہوں نے ہر روز کھانا کھلایا اور کسی ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ ماں ہوتی ہی ایسے ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان کی بے ادبی تو نہیں کر دیتے اور بڑھاپے میں انہیں ڈانٹ ڈب تو نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ پاک نے بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہید گفتگو کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا کچھ یوں کہ والدہ کو ڈیمنشیا کی بیماری بتائی گئی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں ہر 3 میں سے ایک بندے کو الزائمر یا ڈیمنشیا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسی دھیان سے پڑھیے۔ یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خود خدمت نہیں کر سکا باہر کے ملک ہونے کی وجہ سے۔ مجھے خود بھی سینس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی، بار بار چھینک کے آتی تھی، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں۔ بہرحال والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور یورپ میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر پایا۔ اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا، کم از کم یہی افسوس ان کے لیے نیک اعمال کرنے، اس طرح کا علم بانٹنے اور استغفار کرنے اور کروانے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ ان کی وفات نے گہرا اثر چھوڑا جو ابھی تک باقی ہے اور ان کی یاد ستاتی ہے۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھی۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کش ثقل یعنی گریٹپ کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی، پھر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھی تو معلوم ہوا کہ میرے اپنے پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی ہی وجہ سے ہم یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے میری 15 سال پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوئی۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئی۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئی۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کی نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے ہلکے نہیں دیکھے کبھی۔ سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میرے الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کورونا کا بہت زور ہے، یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کے ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لیگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ اگر یہ باتیں پہلے پتہ ہوتی تو شاید میں اپنے والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا دیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر دوں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کی نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہیے گا۔ ہماری تحریریں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب و فرقہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی یہی سمجھ کر تمام انسانوں تک پہنچائیے اور میری مرحومہ والدہ کے لیے ضرور ہو سکے تو 1 بار کم از کم درود شریف پڑھ دیجئے اور اگر زیادہ ہو سکے تو 1 بار الحمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ دیجئے۔